إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یقین رکھو کہ ہم ہی مرنے والوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی عمل کر کے لوگ آگے بھیجتے ہیں اور جو پیچھے دنیا میں وہ چھوڑ جاتے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک کتاب کے اندر نوٹ کیا ہوا ہے. محترم بھائیو، اس دنیا سے جانے والے لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی سانسیں بند ہوتی ہیں ان کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد کوئی بھی چیز ان کو پیچھے سے فائدہ نہیں دیتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے پیچھے وہ ایسے گناہ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے گناہ جاری رہتے ہیں اور ان کے لیے عذاب اور وبال میں اضافے کا سبب بنتے رہتے ہیں. لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے لیکن ان کی نیکیوں کے راستے اور دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھائیاں اور نیکیاں چھوڑ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکیاں اور اچھائیاں سکھا جاتے ہیں، دوسروں کے لیے نیکیوں کے دروازے بن جاتے ہیں، کسی کو نیک تعلیم دیتے ہیں، کسی کو نیک راستے پر ڈال دیتے ہیں. تو
اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کے اپنے اعمال لکھے تھے جو انہوں نے زندگی میں کیے تھے، ایسے ہی جو بندہ جو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے ہم اس کو بھی ہمیشہ نوٹ کرتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جو بھی دین کا کوئی نیک کام کر جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی وہ نیکی کرتے رہتے ہیں یا اس کی نیکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فرمایا اللہ اس کا ثواب تو اس کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیکی کرتے ہیں سب کا اجر اللہ اس مرنے والے کو بھی دیتے رہتے ہیں، اور ان کا اپنا ثواب بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فِي الْإِسْلَامِ، لیکن جو شخص دین کا نام لے کر کوئی برا کام ایجاد کر کے لوگوں میں چھوڑ جاتا ہے، اس کو اپنا گناہ تو ملتا ہے لیکن اس گناہ کو دیکھ کر جتنے لوگ بعد میں گناہ کرتے ہیں سب کا گناہ بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ فرمایا آدم کے بیٹے نے ایک قتل کیا تھا، اپنے بھائی کو مارا تھا، لیکن قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل کا گناہ جیسے قاتل کو ہوگا اس آدم کے بیٹے قاتل کو بھی ملے گا، کیونکہ دنیا میں قتل کا طریقہ اس نے شروع کیا تھا۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ ہم اگر اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، عمل کا سلسلہ نہیں، اب آگے امتحان کا اور حساب کتاب کا سلسلہ ہی شروع ہوگا۔ لیکن تین کام ایسے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا ہے اگر وہ تین کام کر جائے۔ نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر جائے جو جاری رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں پانی کا انتظام کر جاتا ہے، کہیں مسجد بنا جاتا ہے، مدرسہ تعمیر کر جاتا ہے، لوگ قرآن سنت دین سیکھتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج اور قیامت تک جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ یہاں سے قرآن کے حافظ بنیں گے، جب تک ہم یہاں دین کی باتیں کرتے سناتے یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ جس بندے نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، تعمیر کے بعد جو بندہ اس مسجد کی خدمت میں لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، کوئی جانی اور وقت لگا کر خدمت کرتا ہے، کوئی مال اور پیسہ لگا کر خدمت کرتا ہے، تو جتنے نیکی کے سلسلے یہاں بچوں کے، بچیوں کے، دین کی تعلیم کے، حفظ قرآن کے جاری ہیں، وہ بندہ پیسے دے کر، وقت دے کر دنیا سے چلا بھی جائے، قیامت تک یہ ساری نیکیاں، سارے ثواب اس کو ملتے رہیں۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور فرمایا دوسری بات، علم ينتفع بہ، کہ کسی کو علم سکھا گیا، کسی کو دین کی تعلیم دے گیا، چاہے عالم دین دے گیا، چاہے باپ اپنے بیٹے کو دے گیا، نماز سکھا گیا، توحید سکھا گیا، قرآن سکھا گیا، یہ سکھا دیتا ہے، لیکن جب تک وہ دوسرا یا اس سے آگے سیکھ کر لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس پہلے بندے کو ہر بندے کی نیکی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، تیسرا کہ اگر اپنی اولاد کو نیکی سکھا گیا، نیک راستے پر ڈال گیا، تو بندہ قبروں میں پڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ثواب کے سلسلے اس کو قبروں میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں؟ ایک حدیث سنیے کہ وہ بندہ خود حیران ہوتا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو دنیا سے گئے ہوئے، مرے ہوئے سال ہا سال بیت جاتے ہیں،
ایک دن اچانک اللہ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، اس پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ وہ بندہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ آج کیا ہوا ہے، آج کیوں مجھ پر رحمت نازل ہوئی ہے، آج جنت، آج میرا مقام کیوں بلند ہوا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا اور اس سبق کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ اس بندے کو بتاتے ہیں وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ، آج تیرے پیچھے دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ کیا ہم بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کی دعا اس قابل ہو کہ اللہ سن سکے؟ اللہ کس کی دعا سنتا ہے؟ جس کے پاس توحید ہو۔ کیا ہم اپنے بچوں کو توحید سکھاتے ہیں؟ اللہ کس کی دعا سنتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ کیا ہم بچوں کو اللہ کے نبی کی سنتیں اور حدیثیں سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نماز اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کہ کل کو ہمیں ان کا عمل فائدہ دے، کہ میرے بچے کو پتا ہو کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا کروں گا تو قبروں میں میرے باپ کو میری دعا سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ملے گا؟ کیسے ہمارے بچے سیکھیں گے؟ کہ جب ہم ان کو نیکی اور دین کے راستے پر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بچہ اس دنیا میں توحید والا اور دین والا پیدا ہوتا ہے، اسلام والا پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا کردار اتنا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے توحید والے بیٹے کو کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم محنت کریں تو ہم اپنے اس بچے کو جو توحید لے کر دنیا میں آیا ہے، توحید پر مزید پکا کر سکتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مجوسی کنورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے توحید پر پیدا ہونے والے بیٹے کو توحید والا ماحول فراہم کریں، اسے پتہ چلے جب وہ اپنی ہوش سنبھالے کہ میرے گھر میں تو اللہ کو ماننے اور اللہ کو جاننے والے موجود ہیں، جب وہ اپنے گھر میں دیکھے کہ میرے گھر میں قرآن کو پڑھنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے موجود ہیں، یہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج ہماری بڑی خواہش ہے ہماری اولاد نیک ہو، لیکن اولاد نیک کیسے ہو؟ اس کا دیکھیے سب سے پہلا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے کہ بندہ خود نیک بنے، یہ اس شرط ہے کہ اس کی آگے اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جیسے مرضی کریں، خواہش ہو کہ اولاد نیک ہو۔ ہماری نیکی سے اللہ ہماری اولاد کی کیسے حفاظت کرتا ہے، قرآن کے الفاظ سنیے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر پر جا رہے تھے، ایک بستی میں گئے، وہاں دیکھا، بستی والوں سے پوچھا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دیں، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ مسافروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دونوں وہاں اسی بستی میں دیکھتے ہیں ایک دیوار گری ہوئی ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں آؤ اس دیوار کو ہم نے مرمت کر کے پورا کھڑا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں کیسے یہ برے لوگ ہیں، مسافروں کا بھی خیال نہیں کرتے اور ہم ان کے کام کریں؟ فرمایا نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ 2 وقت کے پیغمبر دیوار کیوں بناتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ سنیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا باپ جاتے جاتے خزانہ دفن کر گیا تھا۔ اللہ نے وقت کے 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس دیوار کو بنانا ہے اور ان بچوں کا فیوچر تم نے محفوظ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ بہت نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں بڑے ہوں گے، باپ کے دفن شدہ خزانے کو بحفاظت نکال کر استعمال کر سکیں گے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے رحمتم من ربک، ان کا باپ نیک تھا، اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اب میں نے اس کے بچوں پر رحمت نازل کرنی ہے۔
باپ نیک ہے، بچوں کا دیکھیے فیوچر اللہ کیسے سیو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز دنیا سے جانے لگے، کوئی خزانہ چھوڑ کر نہیں گئے، اور ان سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ بڑی بڑی دولتیں اور خزانے چھوڑ کر گئے، لیکن دیکھنے والے، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ عمر اپنی اولاد کو نیکی سکھا کر گئے تھے، تو حضرت عمر بن عبد العزیز کی اولاد بعد میں دولت مند تھی، اور بادشاہوں کی اولادیں بعد میں بھیک مانگ رہی تھی۔ اللہ سے اگر ہم جوڑ جائیں، اللہ ہماری اولادوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے کیسے جوڑیں کہ جیسے ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، بچہ چلنا سیکھتا ہے، ہمارے منصوبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تعلیم کیسے کرنی ہے، اس کو مستقبل میں بنانا کیا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرا بیٹا 7 سال کا ہو گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اب اس کو نماز کی پابندی کروانی ہے۔ جب ہم اس کو اللہ کے آگے نہیں جھکائیں گے، وہ اولاد ہماری فرما بردار کیسے بن سکتی؟ اس اولاد کو جب ہم اللہ سے تعارف نہیں کروائیں گے، وہ اولاد ہماری قدر کیا کرے گی؟ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا، تیری وجہ سے میں اپنی نمازوں کو لمبا کرتا ہوں اور نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ وہ کیوں؟ کہنے لگے قرآن کی آیت ہے کہ جس کا باپ نیک ہوتا ہے، اللہ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں سوچئے کہ ہماری اولاد نیک ہوگی تو ان کا بھلا ہوگا، یہ بھی سوچئے کہ ہماری اولاد جتنی نیکیاں کرے گی، جتنے اچھے اعمال کرے گی، ان کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھی اس کا ثواب برابر لکھتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام حج کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک قافلہ ملا، وہاں آپ ٹھہر گئے، لوگ سوال کرنے لگے۔ ایک عورت نے ایسے ایک بچہ اپنا پکڑا ہوا تھا چھوٹا سا، اور اس کو اوپر کر کے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول الہذا حج، یہ میرا گود میں ایک بیٹا ہے، کیا اس کا حج ہوتا ہے؟ فرمایا نعم ولکی اجر، حج اس کا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ آپ اندازہ کریں، ہمارے دین میں ہر شرعی حکم بالغ ہونے پر لکھا جاتا ہے بچے کا گناہ یا ثواب، یعنی 14-15 سال کی عمر میں بچے کا گناہ ثواب شروع ہوتا ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہمارا بیٹا یا بیٹی نیکیاں کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے ہر عمل کا اجر اللہ ہمارے کھاتے میں لکھتے ہیں، اس کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن 15 سال کے بعد ہم نے اس کی اگر ٹریننگ کی ہو نیکی پر، تو ہر عمل کا ثواب جیسے اس کو ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہر عمل کا ثواب اتنا ہی ہم کو بھی ملتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز کا 27 گنا ثواب ملتا ہے، تو میرا بیٹا میرے ساتھ نماز پڑھنے آئے جس کو میں لے کر آؤں، تو میری نماز کا ثواب کتنا ہوگا؟ اگر میرے 2 بیٹے ہوں اور دونوں کو میں اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر آؤں، تو میری نماز کا ثواب کتنا ہوگا؟ ایک قرآن کا حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر میرا بیٹا جیسے میں پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھے، بیٹی بھی پڑھے، ذرا سوچئے کہ میرے قرآن کے حروف کی نیکیاں اللہ کتنی تعداد میں مجھے عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا جاتا ہے، جب یہ حافظ قرآن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے آئے گا، سب سے پہلے اس کا استقبال کیسے ہوگا؟ فَيُكْسَى تاج الوقار، اللہ عزت کا تاج ساری مخلوق کے سامنے اس کے سر پر رکھیں گے۔ دیکھیں کون کون اس حشر کے میدان میں کھڑا، آدم علیہ السلام سے آخری نبی تک سارے نبی کھڑے ہوں گے، سارے ولی کھڑے ہوں گے، صدیق، شہداء سب کھڑے ہوں گے۔ تصور کیجئے کہ ساری انسانوں کی مخلوق، جنوں کی مخلوق
حشر کے میدان میں کھڑی ہو، فرشتوں کی صفیں کھڑی ہوں، کسی کو بلا کر اس کے سر پہ تاج رکھا جائے، اور صرف یہی نہیں، اللہ کہیں گے اب اس بچے کے والدین کو بھی لے کر آؤ۔ بچے کے ماں باپ کو اللہ اس کے ساتھ کھڑا کریں گے، فَيُكْسَى حُلَّتَيْن، اللہ ماں کو باپ کو ایک ایک جوڑا لباس عطا کریں گے۔ وہ لباس کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم لهم الدنیا، ساری دنیا کے خزانے جمع کر کے اگر وہ ایک لباس خریدا جائے تو وہ قیمت نہیں بن سکتی۔ ایک لباس ساری دنیا کے خزانے جمع کر کے خریدا جائے تو یہ قیمت نہیں بن سکتی ہے، ایسا لباس اللہ ان کو عطا کرے۔ اب ماں باپ کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ سے پوچھیں گے بیما کسینا ھذا، اے اللہ یہ آج ہمارا اتنا اکرام اور ایسا لباس ہمیں دیا کیوں گیا ہے؟ اللہ کا جواب سنیے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کیونکہ دنیا میں تمہارے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا، آج یہ اس کا صلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، تو پھر آگے ان کا مقام کہاں ہوگا؟ فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، آخری آیت جہاں ہوگی وہاں تمہارا ہم نے محل بنا کر رکھا۔ یہ ہے بچے کو دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ اگر ہم تھوڑی سی فکر کریں، کوشش کریں تو یہ مشکل کام نہیں۔ اب دیکھیے آج کل اسکولوں میں کلاسیں ختم ہو گئی، آگے نئی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں۔ ہمارے بیٹے 5ویں 6ٹھی کلاس اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں 2 سال میں؟ صرف چند کتابیں، ان کا امتحان پاس کرتے ہیں، 1 سال آگے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بیٹے کو 5ویں 6ٹھی کلاس اسکول کے بجائے حفظ کلاس میں بٹھا دیں، اس کی اسکول کی تعلیم بھی جاری رہے گی، حالانکہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے قرآن سکھاتے ہوئے، یاد رکھیے گا وگرنہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ نیت قرآن سکھانے کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ نیت کی کہ میرا بیٹا اسکول بھی پڑھے گا اور ساتھ قرآن حفظ کرے گا، ثواب ضائع ہو جائے گا۔ نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کو بھی قرآن سکھانا ہے اور اپنے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنانا ہے، ساتھ اس کے سہولت ہے کہ اسکول بھی پڑھتا رہے تو اچھی بات ہے، اور یہ سہولت موجود ہے۔ 2 سال میں یہاں عام بچے قرآن حفظ کر جاتے ہیں۔ ابھی یہاں ہماری اکیڈمی میں اس سال 40 بچے قرآن کے حافظ بن کر فارغ ہو رہے ہیں۔ کسی نے 5ویں 6ٹھی کلاس پڑھی، کسی نے 6ٹھی اور 7ویں کلاس ساتھ ساتھ پڑھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہاں جب بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، صبح 7 بجے کے بعد سے 4 بجے تک سارا دن مسجد میں قرآن سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، حفظ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ایک آیت اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اسے ایک موٹی تازی پلی پلائی اونٹنی کے برابر فائدہ اور نفع ملتا ہے۔ کہاں؟ وہ آخرت میں۔ تو جو بچے سارا دن 2 پارے 4 پارے پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کا اور ان کے والدین کے اجر کا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ بچہ قرآن حفظ کرتا ہے 2 سال میں، اسکول کی 2 کلاسیں پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ ذرا دیکھیے کہ 2 سال میں جو بچہ نماز کی ایسے پابندی اور پریکٹس کرتا ہے کہ نماز اس کا ناغہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بچہ سیکھتا ہے اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کا تعارف، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز کے ساتھ طہارت سیکھتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے، عقیدہ سیکھتا ہے، دعائیں سیکھتا ہے، کیونکہ روزانہ ان چیزوں کی پابندی اور پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تصور کیجئے کہ جو بچہ 2-2.5 سال اس ٹریننگ کے اندر سے گزر کر جاتا ہے،
وہ حافظ ہونے کے ساتھ ساری زندگی مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اسکول میں ہمارے بچے کو صرف 2 کلاسیں، اور یہاں دیکھیے دنیا اور آخرت کے کیسے اعلیٰ پروگرام ہیں، کیسے فائدے ہیں۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے جنت بن سکتی ہے، لیکن کیسے بن سکتی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہماری خواہشات سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، خواہشات سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے عمل اور اپنی کوشش سے جنت کا راستہ حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن اگر اولاد کو اس راستے پر لگائیں تو ہمارے راستے بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔